اس میں کمی ہے پہلے سوال کے اندر آپ آدھا سوال ٹھیک ہے آدھا آپ کا غلط. سوال نمبر 2 ختم نبوت پر 3 احادیث سنائیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان رسالت نبوت قد نقطعت فلا رسول ولا نبی دوبارہ ولا پڑھیں. ان رسالت ونبوت قد نقطعت فلا رسول ولا بعد. اس کا ترجمہ سنا دو. بے شک نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور تیسری حدیث تیسری حدیث سیکون فی امتی قضا اس کا ترجمہ سنا دیں. عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے نکلیں گے، 30 جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ترجمے آپ کے ٹھیک ہیں لیکن ابھی عبارت کے اندر آپ کی غلطی ہے. سوال نمبر 3 واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ واقعہ کربلا سن 23 واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ واقعہ کربلا سن 23 ہجری کو. سن 23 ہجری کو. واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا. 61. سوال نمبر 4 خلفائے راشدین کے نام بالترتیب اور ان کی مدت خلافت بتائیں. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کی مدت خلافت 2 سال 5 ماہ. 2 سال 7 ماہ. بالکل ٹھیک. اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، جن کی مدت خلافت 11 سال ہیں. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، جن کی مدت خلافت 11 سال 11 ماہ 13 دن ہے. چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ، جن کی مدت خلافت 5 سال 2 ماہ ہے. 3 ماہ. سوال نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی بطن میں سے ہوں گے. حضرت مریم کے بطن میں سے ہوں گے. آپ بن اسرائیل کے آخری نبی ہوں گے. بن اسرائیل کے لوگوں نے بغض اور عداوت کی وجہ سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت آپ قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر نازل ہوں گے. بڑی علامت کے طور پر نازل ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد مشرقی سفید مینار کے پاس جائیں گے، اور وہاں حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور شادی بھی کریں گے، اور ماشاءاللہ. تھوڑی تھیوری مت ڈالیں، تقریباً 70% آپ کا جواب ٹھیک ہے. چلیں جی اگلا سوال نمبر 6 سونے کے سنن آداب بتائیں. سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتن ڈھانپ کر سونا چاہیے. سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 تلائی سرما لگا کر سونا چاہیے. سونے سے پہلے چراغ اور آگ وغیرہ کو بجھا کر سونا چاہیے. سونے سے پہلے دروازہ بند کر کر سونا چاہیے. نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے. البتہ اگر اٹھنے کا اہتمام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قلولا کر لینا چاہیے. سونے سے پہلے
دعا پڑھنی چاہیے؟ سونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، باوضو ہو کر سونا چاہیے، قبلے کی طرف پیر کر کر نہیں سونا چاہیے، قبلے کی طرف پیر کر کر نہیں سونا چاہیے۔ سونے سے پہلے بستر کو ایک دفعہ اچھی طرح سے جھاڑنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی موذی جانور نہ پڑے۔ جی سوال نمبر 7، قادیانی خاتم النبیین کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں، بتائیں اور اس کا رد کریں۔ قادیانی خاتم النبیین کا یہ مطلب رد کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اور وہ نبی بن گیا۔ دوبارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے اور مرزا قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اور وہ نبی بن گیا۔ آگے اس کا رد۔ اس کا رد سوال نمبر 8، جسٹس منیر نے عدالت میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا اور شاہ جی نے کیا جواب دیا؟ جسٹس منیر نے عدالت میں عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا کہ نبی کے لیے کیا ضروری ہے، تو شاہ جی نے کہا کم سے کم شریف تو ہو، کم سے کم شریف انسان تو ہو۔ انسان ہو۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ہے، الرحمن اور استوا، وہ رحمان ہے جو عرش پر موجود ہے۔ الرحمن استوا الرحمن علی العرش استوى۔ علی العرش استوا۔ سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ماشاءاللہ، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 11، چند مشہور نبیوں کے نام بتائیں۔ حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت اعظم، حضرت صالح، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال نمبر 12، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فضق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق سوال دوبارہ سنیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فضق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں دیا؟ سوال نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں دعا کی کہ اے اللہ، اہل محمد کا رزق بقدر ضرورت ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ متواتر 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکا۔ سوال دوبارہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہوں۔ سوال نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سی دعا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ہدایت دے اور اسے ہدایت دینے والا فرمایا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیں۔ آخری سوال نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی معاشی حالت کو کیسے بہتر بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا، جس کی وجہ سے ریاست مدینہ کی معاشی حالات کو بہتر بنایا اور تجارتی اخلاقیات کو فروغ دیا۔ اللہ کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔